بسم اللہ الرحمن الرحیم الخاتمۃ فی التوابع اعلم ان التي مرت من الاسماء المعربة كان اعرابها بالإصالة بأن دخلتها العوامل من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات۔ اب خاتمہ کا ذکر کر رہے ہیں، 3 مقاصد کو ختم کر لیا۔ فرمایا الخاتمۃ فی التوابع، خاتمہ توابع کے بارے میں۔ اعلم، تو جان، ان التی مرت من الاسماء المعربہ، بے شک وہ جو گزرے اسماء معربہ میں سے، کانا اعرابھا بالإصالۃ، تھے ان کے اعراب اصل کے اعتبار سے اصالتاً تھے، یعنی آگے فرما بھی رہے ہیں من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، کہ وہ اسماء جو معرب تھے، مرفوعات، منصوبات اور مجرورات میں سے جو گزر گئے، ان کے اعراب جو تھے وہ اصلاً تھے، اصالت کے اعتبار سے تھے، یعنی خود ان پر اعراب بدل رہا تھا۔ جیسے جاءنی زید، رأیت زیدن، مررت بزید۔ اب یہاں زید مرفوع ہے یا مجرور ہے یا منصوب ہے، اس وجہ سے کہ اس کا جو عامل تھا وہ عامل اسی زید پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ تو فرمایا بے شک وہ جو گزرے اسماء معربہ میں سے، کانا اعرابھا بالإصالۃ، ان کا اعراب اصالت کے اعتبار سے تھا، یعنی انہی کی ذات پر عمل کرنے کی وجہ سے تھا۔ بأن دخلتها العوامل، بئیں طور کہ ان پر عوامل داخل ہوتے تھے۔ بأن دخلتها، بئیں طور کہ ان اسماء پر داخل ہوتے العوامل، عوامل، یعنی من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، مرفوعات، منصوبات اور مجرورات میں سے، یعنی یہ مرفوعات، منصوبات اور مجرورات یہ اسماء معربہ کا بیان ہے کہ وہ اسماء معربہ جو مرفوعات، منصوبات اور مجرورات میں سے تھے، ان کا اعراب اصل کے اعتبار سے تھا، اس طرح کہ عوامل ان پر داخل ہوتے تھے، یعنی جاءنی زید، رأیت زیدن، مررت بزید۔ ان تینوں مثالوں میں زید جو مرفوع، منصوب اور مجرور ہے، اس وجہ سے ہے کہ جو عامل آیا تھا، عامل اسی زید پر ہی داخل ہو رہا تھا۔ پہلے میں عامل نے یعنی جاءنی نے یہ تقاضا کیا کہ زید فاعل بنے تو مرفوع ہو گیا، رأیت جو کہ عامل ہے اس نے تقاضا کیا کہ یہ زید مفعول بنے تو منصوب ہو گیا۔ تو اسی طرح حرف جر داخل ہوا، مررت برجل میں یا مررت بزید میں، تو زید پر حرف جر داخل ہوا تو زید مجرور ہو گیا، چونکہ یہ جو عامل آ رہے تھے یہ اسی زید پر ہی آ رہے تھے، تو زید کا اعراب بدلتا رہا۔ فقد یکون اعراب الاسم بتبعیت ما قبلہ، پس کبھی کبھی، فقد یکون، قد جب مضارع پر داخل ہو تو تقلیل کے معنی دیتا ہے، ماضی پر داخل ہو تو تحقیق کے معنی دیتا ہے، تو یہاں کبھی کبھی کا معنی کریں گے فقد یکون اعراب الاسم بتبعیت ما قبلہ، بس کبھی کبھی ہوتا ہے اسم کا اعراب اپنے ما قبل کی تبعیت کے ساتھ، یعنی اپنے ما قبل کے تابع ہونے کے ساتھ۔ کبھی کبھی اسم کا اعراب اپنے ما قبل کے تابع ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی اسم کا اعراب وہی ہوتا ہے جو اس کے ما قبل کا اعراب ہوتا ہے، جیسے جاءنی زید عالم،
اب عالم پر جو رفع ہے اس وجہ سے ہے کہ رجل پر رفع آ رہا ہے، تو عالم مرفوع ہے اس وجہ سے کہ اس کا ما قبل مرفوع ہے. تو یہی فرما رہے ہیں فقط یکون اعراب الاسم بتبعیت ما قبلہ، پس کبھی کبھی اسم کا اعراب اپنے ما قبل کی تبعیت کی وجہ سے ہوتا ہے، تابع ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. واجو سمت تابع، تو اس کو تابع کا نام دیا جاتا ہے، یعنی پیروی کرنے والا، پیچھے چلنے والا. لأنہ یتبع ما قبلہ فی الاعراب، اس لیے کہ یہ اعراب میں اپنے ما قبل کی پیروی کرتا ہے. تابع کیوں کہتے ہیں، تابع کا نام کیوں دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اعراب میں یہ اپنے ما قبل کی پیروی کرتا ہے. وَهُوَ كُلُّ ثَانٍ مُعْرَبٍ بِإِعْرَابِ سَابِقِهِ من جہت واحدہ. اب تابع کی تعریف کر رہے ہیں، فرمایا وَهُوَ كُلُّ ثَانٍ، تابع ہر وہ دوسرا ہے، یعنی دوسرے درجے میں آنے والا، دوسرے نمبر پر نہیں، دوسرے درجے میں آنے والا. ہر وہ دوسرا ہے موربم بِإِعْرَابِ سابقہ، جو مورب ہوتا ہے اپنے ما قبل کے اعراب کی وجہ سے، اپنے سابق یعنی اپنے ما قبل کے اعراب کی وجہ سے مورب ہوتا ہے. تابع ہر وہ دوسرا جو اپنے ما قبل کے اعراب کی وجہ سے مورب ہوتا ہے. دوسرا درجہ میں نے اس لیے کہا کہ بعض اوقات تابع جو ہوتے ہیں وہ 2 3 4 بھی ہو سکتے ہیں، یعنی جیسے جاءنی زید عالم فاضل عاقل. اب یہ سب صفات بن رہی ہیں، یعنی سب یہ تابع ہونے کی وجہ سے مرفوع ہو رہے ہیں. تو چلو زید کے بعد عالم تو دوسرا ہے، عاقل فاضل وغیرہ وغیرہ، یہ تو تیسرے اور چوتھے ہیں. تو کیا یہ تعریف میں داخل نہیں ہوں گے؟ یہ بھی ہوں گے، کیونکہ یہ بھی دوسرے درجے میں، پہلے درجے میں زید آیا، باقی دوسرے درجے میں ساری صفات آ گئی. تو تابع ہر وہ دوسرا درجے والا جو اپنے ما قبل کے اعراب کے ساتھ مورب ہوتا ہے. من جہت واحدۃ، ایک جہت سے. ایک جہت سے مراد یہ ہے کہ تابع جس کی اتباع کر رہا ہوتا ہے، یعنی متبوع. مثال کے طور پر جاءنی زید عالم، آیا میرے پاس زید جو کہ عالم ہے. اب یہاں دیکھیں کہ زید جو مرفوع ہے اس وجہ سے ہے کہ یہ فاعل بن رہا ہے، تو فاعلیت کے تقاضے کی وجہ سے زید مرفوع بن رہا ہے. تو جو اس کا تابع ہے عالم، یہ بھی فاعلیت کے تقاضے کی وجہ سے یہ مرفوع بن رہا، یہ بھی مرفوع بن رہا ہوگا. تو جہت واحدۃ کا مطلب یہ کہ جو جہت جس وجہ سے متبوع مرفوع یا منصوب یا مجرور ہوگا، اسی وجہ سے تابع جو ہوگا وہ بھی مرفوع منصوب یا مجرور ہوگا. اگر متبوع فاعلیت کی وجہ سے، فاعل ہونے کی وجہ سے اگر مرفوع ہے تو تابع بھی فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا. اگر متبوع منصوب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے تو تابع بھی مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا. تو جو متبوع کے اندر جو چیز تقاضا کر رہی ہے فاعلیت کا یا مفعولیت کا یا مجروریت کا، وہی تقاضا تابع میں بھی ہوگا. تو جہت واحدہ کے ذریعے مبتدا خبر جو ہیں وہ تعریف سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ مبتدا ہونے کی حیثیت سے مرفوع ہوتا ہے، خبر ہونے کی حیثیت سے مرفوع ہوتی ہے. ان میں یہ دونوں ایک جہت کی وجہ سے مرفوع نہیں ہیں.
والتوابع خمسۃ اقسام، اور توابع کی 5 اقسام ہیں، النعت والعطف بالحروف والتاکید والبدل وعطف البیان۔ نعت یعنی صرف، عطف بیان، عطف بالحروف، تاکید، بدل اور عطف بیان، یہ 5 اقسام ہیں۔ اب ان 5 اقسام کی تفصیل کے ساتھ صاحب کتاب بحث کریں گے۔ تو یہ توابع کا بیان شروع ہو رہا ہے، تفصیل کے ساتھ صاحب کتاب آگے نعت کی بحث کریں گے۔ واللہ اعلم بحق۔